میرے والد کہنے لگے میری بات سمجھا کر، کل کو اپنے منہ سے کہے گا تو کیا اچھا لگے گا، ہو جائے گا سب کچھ، ابھی بھی تو پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی کہ ابھی میں 5 سال تک کوئی رخصتی نہیں کرواؤں گی، جب تک یہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لے، 2-3 سال نوکری نہ کر لے، پیسہ نہ جمع کر لے، تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ صبح صبح سب اسکول چلے جاتے تھے، اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ بس ایک زلیخا تھی جس کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا، نہ اماں نے اسے تعلیم دلوائی تھی، نہ اسے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ میری بہن سریا اسکول پڑھنے جاتی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اور ایک وہ تھی 12-13 سال کی عمر میں سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے تھے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا منہ میں زبان نہیں ہے تمہارے، پورا دن چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی میں منع نہیں کر سکتی، تائی اماں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ کہنے لگی یوسف، یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ زلیخا۔ زلیخا نے اپنے بازو سے آستین اوپر کی، ہاتھ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی تائی اماں نے گرم گرم چمٹا لگا دیا تھا، روٹیاں جل گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کانپ کے رہ گیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم نے ابا کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی تائی اماں میری جان نہ نکال دیں، کہتی ہیں ڈھنگ سے کام سیکھو۔ میں کرتی تو ہوں سب کچھ، اب ڈھنگ سے مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر اپنے کپڑے پیک کرو، شہر جانے سے پہلے میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اور ابا سے بھی کہہ دوں گا کہ 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی سچ میں یوسف، تم مجھے میری اماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں جاؤں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ وہ بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے پیک کیے، میں بھی اپنا بیگ تیار کر چکا تھا۔ اماں اٹھ کر باہر آئیں، کہنے لگی ابھی تک صحن کا جھاڑو نہیں دیا۔ میں نے کہا اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، یہ 8 دن وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی تم ہوتے کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا اماں میں اس کا شوہر ہوں، مجھے حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی 2 جوتیاں لگاؤں گی، سارا بڑا پن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اماں میں ابا سے بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھا ہے؟ سب جانتی ہوں میں، کون